جادوئی دنیا میں پریوں کی رانی روحی کا ایک بہت عالیشان محل تھا۔ پری بہت نیک، اچھی اور اپنے محل میں رہنے والی ساری پریوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ سبھی پریاں ایک دوسرے کا خیال رکھتی تھیں، کبھی بھی کسی کو پریشان نہیں کرتی تھی۔ ان کے بیچ میں ایک پری دشا بہت شرارتی اور نٹکھٹ تھی۔ دشا اپنے جادو سے دوسری پریوں کو تنگ کرتی تھی۔ ایک دن دو پریاں باغیچے میں پودوں کو پانی دے رہی تھیں۔ ارے واہ، یہ دونوں کتنا من لگا کر کام کر رہی ہیں، کیوں نہ کچھ مزے کیے جائیں۔ دشا چپکے سے ان دونوں کو پیچھے گئی اور ان دونوں کی چوٹیوں کو باندھ دیا۔ جیسے ہی دونوں پریاں الگ الگ دشا میں جانے لگیں، ان کے بال کھینچے گئے، جس سے دونوں پریاں رونے لگ گئیں۔ دشا ادھر کھڑی ہنسنے لگ گئی۔ دشا، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری شرارتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں۔ تم میں سمجھ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ دونوں پریوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے دشا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پری کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ کھانا پکاتے پری کو دیکھ کر دشا کے دماغ میں ایک شرارت سوچتی ہے۔ کیا میں کھانا بنانے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ واہ، دشا تو آج سامنے سے مدد کرنے کی بات کر رہی ہے۔ پری دشا سے کہتی ہے کہ تم سارے کھانے میں نمک ڈال دینا، اور خود پانی لینے چلی جاتی ہے۔ جب تک پری پانی لے کر واپس آتی ہے، دشا اس میں بہت زیادہ نمک ڈال کر وہاں سے پھر ہو جاتی ہے۔ واہ، یہ تو اتنی جلدی کام کر کر چلی گئی ہے۔ چلو اچھا ہی ہوا، اسے کام کی سمجھ آنے لگی ہے۔ شام کو سب پریاں کھانا کھانے بیٹھتی ہیں۔ کھانے میں نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے روحی اس پری کو ڈانٹتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کھانے میں اتنا زیادہ نمک کیوں ہے؟ رانی جی، میں تو کھانا بنا رہی تھی، وہاں دشا آئی، میں نے دشا کو کھانے میں نمک ڈالنے کا کام دیا تھا، میں نے یہ نہیں کیا۔ پری کی بات سن کر سب پریاں دشا کی شکایت پری سے کرنے لگتی ہیں۔ سب پریوں کی شکایت سن کر روحی پری کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اس کو سبق سکھانے کے لیے کچھ چال چلتی ہے۔ دشا کی شرارتیں بڑھتی جا رہی ہیں، آج ہم اسے سبق سکھا کر رہیں گے۔ ایک بڑا سا ڈبہ باغیچے میں رکھ دیتی ہیں اور روحی پری سب سے کہتی ہے کہ یہ ایک مصیبت کا ڈبہ ہے، اسے کوئی نہیں کھولے گا۔ یہ کہہ کر وہ محل میں چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ باقی پریاں بھی محل میں چلی جاتی ہیں، لیکن دشا کے من میں اس ڈبے کو کھولنے کی خواہشات جاگ جاتی ہیں۔ اس ڈبے میں ایسا کیا ہے کہ رانی پری نے اس کو کھولنے سے منع کیا ہے؟ اب تو اس ڈبے کو کھولنا ضروری ہو گیا ہے۔ دشا اس ڈبے کو کھول لیتی ہے۔ جیسے ہی ڈبہ کھلتا ہے، اس میں سے بہت سے چھوٹے چھوٹے بھوت نکل آتے ہیں جو دشا کو تنگ کرتے ہیں، کبھی اس کے بال پکڑتے ہیں اور کبھی اس کو دھکا دیتے ہیں۔ کون ہو تم لوگ؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ اس وقت وہاں روحی پری اور باقی پریاں بھی آ جاتی ہیں۔ رانی پری مجھے بچاؤ، مجھے ان شیطانوں سے بچاؤ۔ اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا، جیسے تم دوسری پریوں کے ساتھ شرارت کرتی ہو تو ان کو کیا فیل ہوتا ہے۔ جی رانی پری، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں بہت غلط کرتی تھی، مجھے معاف کر دے، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ ایسا سنتے روحی پری جادو کر کے ان بھوتوں کو ڈبے میں دوبارہ بند کر دیتی ہے، اور دشا پری بھی باقی ساری پریوں سے معافی مانگتی ہے اور پھر سے ایک ساتھ خوشی سے رہنے لگ جاتی ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے سکون کے لیے کبھی بھی دوسروں کا سکون برباد نہیں کرنا چاہیے۔